بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 40 دن اور 40 راتیں گزر گئی، مسلسل موسلا دھار بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تمام زمین، اونچی اونچی عمارتیں اور عظیم پہاڑ سب کے سب اس طوفانی بارش میں غرق ہو چکے ہیں۔ ہر طرف گہرا اندھیرا اور بارش و طوفان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس بیچ ایک بڑی کشتی پانی میں غوطے کھا رہی ہے اور پانی کی لہروں کا سامنا کرتے ہوئے تیرتی نظر آ رہی ہے۔ کشتی کے اندر موجود لوگ خوف کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں مصروف ہے۔ یہ کشتی اس طوفانی بارش میں کیسے تیر پا رہی ہے؟ یہ کشتی کس کی ہے؟ اس کشتی میں سوار لوگ کون ہیں؟ اور یہ عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو ختم کر ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول گئے اور مٹی اور پتھر کے باطل دیوی دیوتا بنا لیے۔ نہ صرف وہ ان کی عبادت کرتے بلکہ ان کے بت ہر گھر میں رکھے ہوتے، ان سے وہ مرادیں مانگتے۔ رفتہ رفتہ لوگ مزید بدکار اور مشرک ہو گئے۔ اس زمانے میں ہنوک نبی نے لوگوں کو آگاہ کیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ ہنوک نبی کی نسل سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو اس پوری دنیا میں خدا کے وفادار اور توحید پرست تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امراء و رؤسائے قوم نے ان کی تکذیب و تحریک کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے پیروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کے تضلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا ان غافل لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ایمان کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق بنایا کہ بھلا تم کیسے نبی بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بار بار کہتے کہ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں اور دعوت اسلام میرا مقصد و نصب العین ہے، لیکن چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے تھے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عناد میں سرگرمی کا اظہار ہوا اور ایذاد رسانی اور تکلیف وحی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوشی و عناد و ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پیہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا تو سخت ملول و پریشان خاطر ہوئے۔ تب خدا تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لائے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات پر غم نہ کرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود ہی نہ ماننے والوں کی استطاعت کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے، تب ان کے اعمال سے متاثر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جرائے عمل کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہے جو خدا کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب میں کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دیکھ کر
انہی کے طرز میں جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا۔ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ کافروں نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تب ہی خدا کے حکم سے زمین کے سور پھوٹ پڑے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ بارش، طوفان اور سیلاب تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ 40 دن اور 40 رات مسلسل بارش ہوتی رہی۔ دنیا کے ہر نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے بعد خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور کشتی نوح ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا رکا۔ زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ اب تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر میری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ وہ زمین پر ایک جگہ نہ ٹھہرے بلکہ پھیل جائے۔ نوح علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی چڑھائی۔ اس پر خداوند نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ کبھی زمین کے تمام جانداروں کو طوفان کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا، اور اس وعدے کی ضمانت کے طور پر خدا نے آسمان پر سترنگی کمان دکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ کئی مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ مثلاً توریت، انجیل اور ہنوک کے صحیفے میں نوح علیہ السلام کے اس طوفان کا ذکر بالکل اسی طرح آیا ہے، جس میں عظیم سیلاب کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ انسانیت بدکار ہو چکی تھی اور انسان جانوروں اور دیو قامت نیفیلیم انسانوں سے زنا کر کے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ رہے تھے، جس کے نتیجے میں عجیب و غریب جاندار پیدا ہونے لگے تھے۔ چنانچہ زمین کو ان بدکاروں سے پاک کرنے کے لیے خدا نے نوح کو چنا، اور نوح نے پاک انسانوں اور جانوروں کے 72 جوڑوں کو کشتی میں سوار کیا، اور اس پاک نسل سے ہی نسل انسانیت اور جانوروں کی نسل دونوں آگے بڑھی۔ لیکن توریت اور بائبل میں طوفان نوح کا ذکر ملنا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کتابیں بھی آسمانی اور ذاہب ابراہیمی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ طوفان نوح کے اس واقعے کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یجوروید میں منو نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو نوح علیہ السلام سے بہت مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ منو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلا تھا۔ یجوروید کے مطابق خدا نے منو کو خبردار کیا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے، چنانچہ اس نے ایک کشتی بنائی۔ منو اس کشتی میں تمام جانوروں اور انسانوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور خدا کی مدد سے بچ نکلتا ہے۔ بعد میں منو کی نسل سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا۔ بعض علماء نوح علیہ السلام کو منو قرار دیتے ہیں، جسے جنوبی ہند میں مہانو کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 4500 سال پہلے ویسٹ ایشیا سے مہاجرین ہندوستان آنے لگے تھے، جنہیں آریہ کہا گیا تھا۔ وید انہی آریاؤں کی کتاب ہے، لہٰذا شاہ ولی اللہ جیسے علماء آریاؤں کو کسی رسول کی قوم مانتے ہیں جن پر شریعت نازل ہوئی تھی۔ طوفان نوح تاریخ انسانیت کا اس قدر حیرت انگیز اور تباہ کن حادثہ تھا کہ اس کی داستانیں دنیا کے ہر اساطیر اور لوک کہانیوں میں موجود ہیں، کیونکہ یہ سیلاب زمین کے کسی خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آیا تھا، اور دنیا کے ہر شہر میں ہر تہذیب اور ہر مقامی باشندے اس سے متاثر ہوئے تھے۔